بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت دلچسپ اور بہت معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بسم اللہ شریف کے نازل ہونے کے واقعات بتائیں گے کہ بسم اللہ شریف کب کب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتاری اور پھر اس کو کب کب دوبارہ اوپر اٹھا لیا گیا، اور سب سے آخر میں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ کہ جنت کی کون سی نہروں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے۔ تو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، اور ویڈیو سننے کے بعد لائک کا بٹن ضرور کریں اور شیئر پہ ضرور کلک کریں۔ تمام آسمانی مذاہب کی ہمیشہ یہ تعلیم رہی ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، یعنی ہر کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کے الفاظ اقرأ باسم ربک سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے شروع کریں جو کام آپ کو سونپا گیا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اہم کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ادھورا اور بے برکت رہے گا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بہت سارے برکات ہوتے ہیں۔ ہم ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں، جس میں ہمارے گھر کے دروازے بند کرنا ہو، چاہے برتن کا استعمال کرنا ہو، یا کوئی بھی کام ہو، کھانا پینا، وضو کرنا، سواری پہ سوار ہونا، اترنا چڑھنا، ہر جگہ، حتیٰ کہ کپڑے بدلتے وقت بھی اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو شیاطین و جنات کی نظر سے ہماری ستر محفوظ ہو جاتی ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں کسی دشمن نے زہر کا پیالہ دیا اور کہا کہ تمہارا دین سچا ہے تو اسے پی کر دکھاؤ۔ انہوں نے فوراً بسم اللہ پڑھی اور زہر کا پیالہ پی لیا، لیکن بسم اللہ کی برکت سے آپ پر زہر کا اثر نہیں ہوا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بسم اللہ مشکل کشا ہے اور رنج و غم کو دور کرنے والی چیز ہے اور دلوں کو خوش کرنے والی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ بہت رویا۔ پہلی بار اس دن جب اسے راندہ درگاہ بنا کر آسمان سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ دوسری بار اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں تقرب کی دولت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تیسری بار اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ اب نور الہی ساری دنیا میں پھیلے گا، حق کی فتح ہوگی۔ چوتھی بار اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوئی، تو اس وقت شیطان بہت رویا۔ بسم اللہ شریف اس سے پہلے بھی نازل ہوتی رہی، مختلف انبیاء کرام پر اس کا نزول ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس اٹھا لیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بسم اللہ نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا، جب تک میری امت اس کو پڑھتی رہے گی آفات سماوی سے محفوظ رہے گی۔ پھر اسے اٹھا لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھی تو حق تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آپ اس کی برکت سے آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد تورات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ نے اسے پڑھا اور آپ اس کی برکت سے فرعون، حامان، ان کے لشکروں اور ان کے جمع کیے ہوئے جادوگروں پر غالب آئے۔ پھر بسم اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ شریف حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت تمام فرشتوں نے کہا کہ اے داؤد کے بیٹے، خدا کی قسم آج تجھ پر تیرا ملک مکمل کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس چیز پر اسے پڑھا وہ مطیع ہوا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس چیز پر بھی بسم اللہ پڑھتے تھے وہ ان کی مطیع ہو جاتی تھی، یعنی ان کے تابع فرمان ہو جاتی تھی۔
بسم اللہ کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں اعلان کر دو کہ جو شخص اس آیت کو جس میں اللہ کی طرف سے امان دی گئی ہے سننا چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب میں حاضر ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو تمام عابد، زاہد، عقل مند، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور سارے لوگ محراب میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ تب آپ ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی۔ سب لوگوں نے اس کو سنا اور خوشی سے گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ کے نزول کا واقعہ بتاتے ہیں۔ سب سے آخر میں بسم اللہ شریف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے نزول کا سما کیسا تھا، کس شان و عظمت سے نازل ہوئی، اس کا بیان حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کے وقت بادل مشرق کی طرف بھاگے، ہوائیں ٹھہر گئیں، دریاؤں میں ہلچل پیدا ہوئی، چوپاؤں نے سننے کے لیے کان لگا لیے اور شیاطین آسمان سے نکال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جس شے پر میرا نام پڑھا جائے گا اس میں برکت ہوگی اور بسم اللہ کا پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، اب ہم آپ کو اس طرف لے چلتے ہیں کہ جنت کی 4 نہروں پر بسم اللہ شریف کیسے لکھی ہوئی ہے۔ توجہ سے سنیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کی معلومات میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ نے اس دنیا کے عجائبات ملاحظہ فرمائے، جنتوں کی سیریں کی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ ایک نہر پاک اور صاف پانی کی ہے جس میں کبھی بو پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری نہر دودھ کی ہے جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے۔ تیسری شراب طہور کی ہے کہ اس میں لذت تو ہوتی ہے لیکن نشہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی نہر شہد کی ہے جو خالص اور گندگی سے پاک ہے۔ ان نہروں کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں کو جاتی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ 4 نہریں حوض کوثر میں جا کر گرتی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے آتی ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور کافی دور کی مسافت کے بعد، جو خدا کے فضل و کرم سے منٹوں میں طے ہو گئی تھی، ایک درخت کے نیچے لے جا کر بٹھا دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس درخت کی جڑ میں ایک قبہ ہے، ایک ہی سفید موتی کا، لیکن اتنا بڑا کہ اگر اسے اس دنیا کے منہ پر رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہو کہ چھوٹی سی چڑیا کسی بڑے درخت کی پھنگل پر بیٹھی ہے، اور اس قبے میں زبرجد کا دروازہ ہے اور اس میں سونے کا قفل ہے اور اس کی کنجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی تو فوراً دروازہ کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبے کے اندر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ اس قبے کے چاروں کونوں سے یہ 4 نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک کونے پر بسم اللہ مرقوم ہے، دوسرے کونے پر اللہ تحریر ہے، تیسرے کونے پر رحمان لکھا ہے اور چوتھے کونے پر رحیم۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے اور اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے، رحمان کے نون سے شراب کی نہر رواں ہے اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اسی وقت ندا آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی تیری امت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ آخرت میں ان نہروں سے محروم نہیں رہے گا۔ اور آخرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کا مقام یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ جب بسم اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے تو اس کی برکت سے اس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، جس پر دوسری امتوں کے لوگ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمارے پلڑے کیوں نہ بھاری ہوئے؟
ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ترجیح کیوں دی گئی؟ تب ان کے پیغمبر ان کو جواب میں فرمائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کام کرنے سے پہلے 3 دفعہ بسم اللہ کا نام لیتے تھے، یعنی 3 دفعہ اللہ کا نام لیتے تھے، اور وہ تینوں نام ایسے بابرکت ہیں کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور سارے جہاں کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو اللہ کے ناموں کی برکت سے ان ناموں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں یہ برکت رکھی گئی ہے کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، فقیر کو مالدار بنانے والی ہے، دوزخ کی آگ سے بچاتی ہے، صورت کو مسخ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے، اور آسمان کی بلا سے نجات دلاتی ہے۔ جو کوئی اسے پڑھتا رہے گا وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث پاک غنیۃ الطالبین میں درج ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا۔ پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔